الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بزرگان محترم، آج حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کی اس محفل میں ہم سب مل کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقیر سے پہلے آپ نے یہاں منعقد ہونے والی متعدد محافل کے حوالے سے ایک اچھی ترتیب سماعت فرمائی۔ اسی ترتیب کا یہ حصہ ہے کہ آج ہم 11ویں شریف کی محفل میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب و فضائل، ان کی تعلیمات اور ان کے کمالات کے اوپر مختصر طریقے سے اپنی بساط اور توفیق کے مطابق روشنی ڈالنے کی کوشش کریں۔ فقیر نے جو آپ کے سامنے قرآن شریف میں سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں، ان کا ترجمہ اس طرح ہے کہ خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ میں نے سادہ سے ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ حضور غوث اعظم انہی اولیاء اللہ میں سے ایک ہیں اور اپنے زمانے میں اور اپنے زمانے کے بعد تمام اولیاء کے سردار مانے گئے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ 6ٹھی صدی میں گزرے ہیں۔ 5ویں صدی کے اختتام پہ آپ کی ولادت ہوئی اور 6ٹھی صدی کا آدھے سے زیادہ حصہ گزارنے کے بعد آپ کا وصال 90 سال سے زیادہ عمر شریف پانے کے بعد ہوا۔ اس اعتبار سے آپ قدیم اولیاء میں شمار ہوتے ہیں۔ حسنی اور حسینی ہونے کے حوالے سے یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ آپ اپنے والد گرامی کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، تو گویا چونکہ نسب عام طور پہ والد کی طرف سے شمار کیا جاتا ہے، اگر ایک ہی نسبت اگر ظاہر کرنی ہو تو آپ حسنی سید ہیں۔ ابھی سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے محفل رکھے جانے کی بات ہو رہی تھی، تو یہاں یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ ہمارے حضور سیدنا غوث اعظم حسنی سید ہیں، اور حسنی سید ہونے سے بھی یہ بات مزید گہرائی میں اور پروبیبل بات ہے کہ آپ حسنی سید ہیں تو امام حسن بن علی بن ابی طالب آپ کے کون سے صاحبزادے میں سے آپ کا خاندان چلا اور آپ آگے چل کے پیدا ہوئے؟ آپ امام حسن مثنی غازی کربلا کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے 2 جو معروف ہوئے، ویسے تو 3 ہیں لیکن جو جوانی کو پہنچے اللہ نے ان کو طویل عمریں عطا فرمائی، تو وہ امام حسن اور امام حسین ہیں۔ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے میدان کربلا میں موجود تھے، جبکہ ہم لوگوں کو اور معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو رٹا یہ دیا گیا ہے کہ کربلا سے واپس آنے والے ایک ہی شہزادے حضرت امام زین العابدین ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ یہی سبق بندے بندے نے پڑھا ہوا ہے۔ یہ ہمیں کس نے سبق پڑھایا ہے؟ یہ اہل سنت کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے، ایک سازش ہے، یہ بات چھپائی گئی ہے۔ کثرت سے لوگ اس سے بے خبر ہیں کہ کربلا میں جانے والے امام زین العابدین ہی نہیں، امام حسن کے 2 صاحبزادے میدان کربلا سے زندہ بچ کے واپس آئے ہیں۔ ایک کا نام امام زید ہے، دوسرے کا نام امام حسن مثنی ہے۔ حضرت حسن مثنی کربلا میں زخمی بھی ہوئے اور ان کی والدہ ماجدہ کے رشتہ دار تھے جو ان کو کسی طریقے سے وہاں سے نکال کر لے آئے۔
اور یہ ذرا آپ جا کے مطالعہ کر لینا کہ وہ رشتہ دار کون تھے اور وہ کیسے بچا کے لے آئے، اس پہ ذرا تحقیق کر لینا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. میں ادھر جانا نہیں چاہتا، لیکن اتنا آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت حسن مثنیٰ کے والد گرامی کا نام بھی امام حسن ہے، جو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں. اور اس حسن مثنیٰ غازی کربلا کی اولاد میں سے ہمارے اور آپ کے غوث اعظم پیدا ہو. جس حسن مثنیٰ کی اولاد میں غوث اعظم جیسی ہستی پیدا ہو سکتی ہے، یاد رکھو اس حسن مثنیٰ کو 12 اماموں میں شامل نہیں کیا گیا، اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا گیم ہے. اور ان کی اولاد میں سے ایک ہستی کو بھی 12 اماموں میں شامل نہیں کیا گیا. یہ انتخاب پتہ نہیں کس نے کیا تھا، اگرچہ وہ 12 امام بھی اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، سنی ان کے سامنے جھکتے ہیں. بات استادات کی ہو رہی ہے، ان کی عظمت میں کوئی شک نہیں. لہذا سوچ اور دماغ کو سیدھا رکھنا پڑے گا، ہم کسی کو غلط طرف نہیں جانے دیں گے. اور جو دوسرے شہزادے امام زید بچ کر آئے تھے، قبلہ حضرت داتا حجویری ان کی اولاد میں سے ہیں. تو وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر زیادہ کیا جاتا ہے، اور وہ بھی ہمارے سر پہ بھی قبول ہے اور آنکھوں پہ بھی قبول ہے، لیکن امام حسن کا ذکر کم کیے جانے کی وجہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کا ذکر کرنے سے ان کے 2 بیٹوں کے نام بتانا پڑتے ہیں جو دونوں غازی کربلا ہیں. ابھی یہ ایک پہلو ہے، باقی ان کا صلح کرنا اور ان کی دوسری عظمتیں ان کو بھی لکانا پڑتا ہے بعض لوگوں کو، اس لیے ان کا ذکر خیر بھی کام کرنا ان کی مجبوری ہے. اور میں اس بات کو بہت زیادہ حوصلہ دوں گا کہ امام حسن کے حالات، کمالات اور آپ کی شان کثرت سے کھول کھول کر بیان کی جائے، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت بلا شبہ قبول ہے، لیکن امام حسن امام حسین سے بڑے ہیں اور بڑا ہونے کے ناطے ان سے افضل بھی. امام حسین رضی اللہ عنہ نے 7 سال حضور کو دیکھا ہے، کتنی بڑی شان ہے جی. لیکن امام حسن نے 8 سال حضور کو دیکھا ہے، اور شان اس سے بھی بڑی ہے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ سنی یہ محفلیں رکھیں گے تو اس قسم کی 2 نمبریوں کو بے نقاب کر کے رکھ دیں گے. تھوڑا آگے چلتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید ہیں. حدیث شریف ابو داؤد شریف میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها. میری امت میں اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایسے بندے پیدا کرتا رہے گا جو دین کی تجدید کرتے رہیں گے، دین کے اندر نئی روح پھونکتے رہیں گے. ہم جب 1400-1500 سال کا ریکارڈ دیکھتے ہیں تو تمام مجددین کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اپنی صدی کے اعتبار سے حضور غوث اعظم کی ولادت اور وفات ان تمام مجددین کی ولادت اور وفات کے عین مطابق اترتی ہے. سبحان اللہ. وہ آپ اپنی صدی کے عظیم مجدد بھی ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ جو ولی جن کو مانا جا رہا ہے یا جن کی قبریں بقول ان لوگوں کے پوجی جا رہی ہیں، حالانکہ ہم قبروں کو پوجتے نہیں ہیں، ماننا اور ہوتا ہے، پوجنا اور ہوتا ہے. یہ ظلم نہ کیجئے، ایسا لفظ استعمال نہ کیجئے جس کا کل آپ کو حساب دینا پڑ جائے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان ولیوں نے جی کام کچھ نہیں کیا، کتابیں کو نہیں لکھی، تفسیریں نہیں لکھی، حدیث کی شروع نہیں لکھی. سنا حضور غوث اعظم نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے جس کا نام تفسیر جیلانی ہے، بیروت سے چھپی ہوئی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی پاکستان میں ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اپنی صدی کے مجدد ہیں، غوث اعظم اور قطب الاقطاب ہیں، اور ان کی قبر کو لوگ جا جا کر سلامیاں دیتے ہیں. پوجتے شوجتے کوئی نہیں، لیکن تمہارا جس معنی میں الزام تھا اور تمہاری جو الزام تراشی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پورے احترام اور پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہے ہیں کہ سر، یہ سر ہی کہنے کے قابل ہیں. سر حضور غوث اعظم نے وہ دین کا کام کیا ہے کہ علوم ظاہریہ والوں نے بھی اتنا کام نہیں کیا. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہر
چلو جی یہ تو ولی تھے یا بابے تھے، تو کیا تمام ظاہری علماء نے بھی تفسیریں لکھی ہیں؟ نہیں لکھی، کسی نے لکھی ہے کسی نے نہیں لکھی۔ تو حضور غوث پاک نے تفسیر لکھی ہے، کتابیں لکھی ہیں، تصوف پر آپ کی بلند پایا کتاب سر الاسرار اب بھی مارکیٹ میں ملتی ہے، اردو ترجمے کے ساتھ بھی ملتی ہے، عربی متن کے ساتھ بھی ملتی ہے، پاکستان کی چھپی بھی ملتی ہے، بیروت کی چھپی بھی ملتی ہے۔ آپ ہی کے مقالات کی کتاب فتوح الغیب ہے، جو دنیا تصوف کے اندر 5 کتابیں بڑی مشہور ہیں، ان میں دوسرے نمبر پر جمہور کے نزدیک مانی جانے والی کتاب کا نام حضور غوث اعظم کی کتاب فتوح الغیب ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس کتاب کا نمبر پہلا ہے۔ اسی طرح آپ کے خطابات ہیں ضلع الخواطر وغیرہ، کثرت سے کتابیں آپ کی ملتی ہیں۔ حضور غوث اعظم کی تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں، بالکل قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، اجماع اور جمہور کے عین مطابق اور اہل سنت کے اصول اور قواعد و ضوابط کے مطابق پابندی رکھتے ہوئے حضور غوث اعظم نے وہ تفسیر مکمل فرمائی۔ حضور غوث اعظم کے اختصار کے ساتھ علمی کارنامے اور کتب اور تصانیف کا تذکرہ کرنے کے بعد تیسرا سٹیپ یہ بنتا ہے، سمجھ آ رہی ساری بات؟ پہلا سٹیپ کیا تھا؟ آپ کا خاندان اقدس اور آپ کا حسنی سید ہونا۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ آپ کی تصنیف و تالیف اور کتب کا ایک تسلسل ہے جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ عقائد اور نظریات آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو متعدد کتابیں لکھی ہیں، ان میں ایک کتاب جس کا نام میں نے پہلے نہیں لیا وہ ہے غنیۃ الطالبین، اکثریت کے نزدیک آپ ہی کی کتاب ہے۔ بہت سارے لوگ جو اس پر سوال اٹھاتے ہیں وہ خود اپنی کتابوں میں اس کتاب کو غوث پاک کی طرف منسوب کر چکے ہیں، پھر جب ادھروں پئی تو ادھر گیا، ادھروں پئی تو ادھر گیا، جو چیز مزاج کے خلاف ہوئی اس وقت اس کتاب کے انتساب کا انکار کر بیٹھا۔ لیکن قول مختار یہی ہے کہ یہ حضور غوث اعظم کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے پہلے صفحے پر حضور غوث اعظم نے آغاز کہاں سے کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب کوئی بھی انسان دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگتا ہے۔ کتاب کا آغاز کتنا اونچا ہے جی؟ اسلام میں قدم رکھتے وقت کا پہلا سٹیپ غوث پاک بتانے لگ پڑے اور یہاں سے کتاب کو آغاز دیا۔ فرماتے ہیں جب اسلام میں داخل ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلے 2 شہادتیں دینا پڑتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ توحید کی شہادت ہے اور محمد الرسول اللہ رسالت کی شہادت ہے۔ ایک غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتے وقت جب یہ 2 شہادتیں دے گا تو وہ کفر سے نکل جائے گا، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ شہادتین کا لفظ ہے کہ شہادتین دینی پڑیں گی، یعنی 2 شہادتیں دینی ہی پڑیں گی۔ غوث پاک کی اس بات سے ایک اور بھی بات ذرا ذہن میں لے آئیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہادت منہ سے بول کے دینی پڑے گی۔ ایمان نام ہے معرفت قلبی کے ساتھ اقرار لسانی کا، صرف معرفت قلبی کافی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ غنیۃ الطالبین میں غوث اعظم کا فیصلہ۔ ایسا نہیں کہ کسی کے بارے میں کتابوں میں بخاری وغیرہ میں دوسری کتابوں میں ہو کہ ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، تو یہ پھر معرفت قلبی تو تمام غیر مسلموں کو حاصل تھی۔ اس وقت بھی لوگ اپنی کتابوں میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور آپ کے تشریف آوری کے تذکرے پڑھتے رہتے ہیں، پہچانا ہوا ہے۔ لیکن ایمان اس وقت ثابت ہوگا جب اس کے مطابق ثابت ہوگا کہ ایمان نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو غوث پاک نے دونوں شہادتیں بول کر ادا کرنا دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے لازم قرار دیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جب بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، بالکل یہ پہلے سطح کی اگلی سطر ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں جب بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو دوسرے تمام ادیان پر قلم پھیرنا پڑے گا، سب کو غلط مان کر اسلام کے اندر داخل ہوگا تب اس کا اسلام تسلیم کیا جائے گا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں لکھی۔ آپ پہلی آیت لکھتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا اسلام اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے تو اس دین کا نام ہے اسلام۔ دوسری آیت لکھتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ان باتوں کو یہاں بیان کرنے کا مقصد اور فائدہ کیا ہے؟
جناب یہ بڑی ضروری باتیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا دور ہے کہ اس دور میں ہم کافی سارے امتحانات اور نیٹ کی مشکلات کا شکار ہیں. سنا آپ کے چنگے بھلے عہدیدار اور افسران وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرا مذہب تو انسانیت ہے. جب نیٹ پہ اس قسم کی خرافات دیکھو اس وقت آپ کو یاد آئے گا کہ حضور غوث پاک کی بات سننی چاہیے تھی کہ اللہ فرماتا ہے دین اگر رب کے نزدیک کوئی ہے تو اس دین کا نام اسلام ہے، اور دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے بڑے بڑے دعوے قبول نہیں کیے جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. اس کے بعد حضور غوث پاک لکھتے ہیں، یہ 2 آیتیں لکھ کے نا پھر حدیث بھی لکھتے ہیں. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اچھا اس کتاب میں اکثر حدیثیں سیاستہ میں سے لی گئی، سبحان اللہ، خاص طور سے مسند احمد میں سے. اور یہ حدیث جو حضور غوث پاک پیش کرتے ہیں یہ مسند احمد کے علاوہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ آپ حدیث کوٹ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف جہاد کروں، لوگوں سے جنگ کروں جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتے. پتہ چل گیا کہ حضور غوث پاک قرآن کی 2 آیتیں اور یہ آیت لکھ کر فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی توحید اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کا نام اسلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیے بغیر کسی بھی مذہب کے دعوے دار کا بس نہیں چلنے دیا جائے گا. یہاں ایک اور بات بھی ضمنی طور پہ عرض کر دوں. یہ جو حدیث آپ نے کوٹ کی، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں جب تک لا الہ الا اللہ نہ پڑھے. یہ جنگ کرنا کب تک ہے؟ جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جنگ صرف دفاعی نہیں ہوتی، جنگ صرف ڈیفینسو نہیں ہوتی. حالات سازگار ہوں تو اسلام کے اندر جنگ اوفینسو بھی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر ڈیفینس والی اور خود اپنا دفاع کرنے والی جنگ کی بات نہیں ہو رہی. حتیٰ کہ ساری دنیا لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دے اس وقت تک جنگ کرنا یہ دفاعی جنگ نہیں کہلا سکتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جنگ کے کچھ آداب ہوتے ہیں. جنگ ذاتی طور پہ، انفرادی طور پہ، تنظیمی سطح پہ نہیں ہوتی. جنگ حکومت کے انتظام و انصرام کے تحت اور کسی سینٹرل کمانڈر کی کمانڈ کے تحت لڑی جاتی ہے. لہٰذا یہ خود کش حملے غلط ہیں، تنظیمی جہاد غلط ہے. جہاد ہوگا تو حکومت کی سربراہی میں ہوگا، یہ ڈسپلن ہے اسلام کا. لیکن جہاد دوسری طرف یہ بھی نہیں کہ صرف اپنے دفاع کا نام ہے. ایسے لوگوں کی خدمت میں ہم بستہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنی اصلاح کیجیے، اور جو لوگ ایسے لوگوں کا پلہ پکڑ کے بلے بلے کرتے پھرتے ہیں اگر وہ لوگ اپنی بات پر ڈٹے رہیں تو ایسے لوگوں کی تنظیموں میں سے نکل جائیے. میں نے صاحب کا خطاب سنا، وہ نیٹ پہ موجود تھا، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں. جہاد یہ ہے کہ جہاد is only and only to be carried out when the war is imposed upon you by the enemy and you have been compelled to react against him. This is called jihad, nothing else. کہ جہاد یہ ہوتا ہے کہ جنگ جب دشمن کی طرف سے تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے اور تم رد عمل کرنے پر مجبور ہو جاؤ تو چنڈ چھڑانے کے لیے، جان بچانے کے لیے آگے سے کچھ نہ کچھ رد عمل کرنا، یہ جہاد ہے. جہاد اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایمان سے بتاؤ، حضور کا فرمان ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا کہ مجھے جہاد کا حکم ہے، اور یہ ٹیں ٹیں کر رہا ہے کہ یہ جہاد اپنی چنڈ چھڑانے کا ایک طریقہ ہے. بتاؤ ہم ایسے گناہ گار اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی بات مانیں یا مصطفیٰ کریم کا فرمان مانیں؟ سبحان اللہ. تو حضور کی بات مانی جائے گی. حضور غوث پاک کی میں باتیں کر رہا تھا، نوٹ کرتے جائیں. میں شارٹ تفصیلات میں نہیں جا رہا، میں صرف تصریحات اور واضح الفاظ آپ کو سناتا ہوا آگے چلتا جا رہا. اس کے بعد حضور غوث پاک لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ پوری دنیا کے نبی بن کر دنیا میں جلوہ افروز ہوئے. یہ بالکل پہلے صفحے کی باتیں. یہ اس صدی میں ملکی حالات کے پیش نظر یہ چند علماء کو دورہ نہیں پڑا. یہ 1400 1500 سال سے چلا آنے والا اسلامی متفقہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں کوئی نبی نہیں آ سکتا.
اور یہاں حضور غوث پاک نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین والی آیت بھی کوٹ کی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نبی اور ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہاں ایک حدیث بھی آپ نے کوٹ کی ہے, وہ لمبی حدیث ہے, اس کے مقصودی الفاظ آپ کو سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ, میں ساری کی ساری دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. سبحان اللہ. اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس کتاب میں اور دیگر کافی ساری کتابوں میں اہل سنت کے عقائد کو کھول کھول کر بیان کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضور کے صحابی ہیں. سبحان اللہ. یہ تھوڑا آگے چل کے لکھتے ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں افضل کون ہے؟ فرماتے ہیں تمام صحابہ میں وہ 1400 صحابی افضل ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے, بیعت رضوان کرنے والے. سبحان اللہ. جن کا ذکر قرآن شریف کے 26 میں سے پہلے سورۃ فتح کے اندر اللہ نے فرمایا. آگے غوث پاک لکھتے ہیں ان 1400 میں افضل ہے 313 جو بدری صحابہ ہیں. سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں ان 313 میں افضل ہیں وہ 40 جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے, اور 40 کا عدد عمر فاروق کے مسلمان ہونے سے پورا ہوا تھا. سبحان اللہ. ان 40 میں غوث پاک فرماتے ہیں افضل ہیں وہ 10 صحابی جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے, جن کا ذکر ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. نبی پاک کا فرمان ہے کہ ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعید فی الجنہ, سعد فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. 10 صحابہ کے ذکر نام جن کے ترمذی میں ایک سے زیادہ مقامات پر یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, اور دوسرے ٹبر کی کتابوں میں بھی موجود ہے. تو صحابہ کو برا سمجھتے ہیں. پھر ان 10 میں فرمایا 4 افضل ہیں. سبحان اللہ. آپ نے کتنے بولے؟ 4 کا لفظ لکھا ہوا ہے, ان میں 4 افضل ہیں. 3 نہیں فرمایا, 5 نہیں فرمایا, کتنے فرمایا؟ 4 افضل ہیں. فرمایا سب سے افضل ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی. سبحان اللہ. اسی ترتیب سے غوث پاک نے لکھا. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور حضور غوث پاک کا عقیدہ ہے. اب سمجھتے جاؤ کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس عقیدے والی ہستی گزرے ہیں. ولیوں کے سردار کا عقیدہ کیا ہے تو باقی ولیوں کا عقیدہ کتنا مضبوط ہوگا. سبحان اللہ. آگے آپ فرماتے ہیں وہ جو صحابہ کرام کے درمیان جنگیں ہوئی تھیں, غوث پاک نے اس بات کو بھی چھیڑا ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں جو صحابہ کرام کے درمیان جھگڑے ہوئے, مشاجرت ہوئی تھی, آپ فرماتے ہیں الفاظ سنیں, کل ذہب الی تعویل صحیح, ہر ایک کے پاس صحیح تعویل موجود تھی. سبحان اللہ. اب یہ لفظ جو ہے نا کہ ہر ایک کے پاس کیا تھا جی؟ صحیح تعویل موجود تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک فلسفیوں کا قول ہے کہ ایک طرف غلطی اور ایک طرف حق ہوگا, لیکن حضور غوث پاک کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا, کیونکہ میں کیا عرض کر رہا ہوں غوث پاک کا عقیدہ کیا تھا. نہ میں آپ کی بات کرتا ہوں نہ میں اپنی بات کرتا ہوں. بہرحال غوث پاک فرما رہے ہیں تمہیں چبھے تو چبھے, اس میں میرا کوئی قصور نہیں, میں اپنا نظریہ پیش ہی نہیں کر رہا, میں غوث اعظم کی بات بتا رہا ہوں, لفظ بلفظ عربی سنا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ کل ذہب, ہر ایک گیا تھا, الی تعویل صحیح, ہر ایک کے پاس صحیح تعویل موجود تھی. سبحان اللہ. آگے آپ لکھتے ہیں اتفق اہل السنت, اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے. یہ میں دوبارہ بتا دوں, میں حضور غوث پاک کی باتیں بتا رہا ہوں. اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے. مطلب کیا ہوا؟ کسی ایک سنی کا قول نہیں, 2 کا نہیں, 3 کا نہیں, ائمہ اربع میں سے کسی ایک کا نہیں, 4 اماموں کا اس پر اتفاق ہے, اور تمام اہل سنت علماء اس پر متفق ہیں. سنیوں کا اجماع ہوا نا جی, اتفقا, متفق ہو چکے ہیں اہل السنت, جو سنی ہیں. سبحان اللہ. مطلب اس پر جس کو اعتراض ہوگا وہ سنیت سے خارج ہے, کیونکہ سنی ہوگا اس اتفاق میں آئے گا. اتفاق کیا ہے؟ فرمایا اتفق اہل السنت علی وجوب الکف اما شجر بینہم. جو صحابہ کرام کی آپس میں جنگیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں زبان کو لگام دینا واجب ہے. اس پر تمام سنیوں کا اجماع اور اتفاق ہے. سبحان اللہ. اگلے الفاظ اور چمکدار اور بڑے واضح شفاف ہیں. یہاں لوگوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں اور دیانت کا دامن چھوڑا ہے.
لوگ کہتے ہیں جی وہ جھگڑوں کے بارے میں چپ رہنا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ خوبی بیان کرو نہ خامی بیان کرو. نہیں جناب، اس کے آگے سنیے، آگے آپ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ إِظْهَارِ مَحَاسِنِهِمْ وَمَنَاقِبِهِمْ، ان کے جھگڑوں کے بارے میں زبان کو لگام دینا واجب ہے، اور ان کے مناقب اور محاسن بیان کرنا بھی واجب ہے. سبحان اللہ. رولا مک گیا. سبحان اللہ. اور یہ قول کس کا ہے؟ غوث پاک کا. اور غوث پاک کس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ تمام اہل سنت کا فرمایا اتفاق ہے. یہ 2 سال پہلے جو ڈنڈیاں ماری گئی تھی نا، میں ان کی وضاحتیں کر رہا ہوں. اب آگے چلیے. حضور غوث پاک نے ایک اور بات بھی بڑی پیاری فرمائی. ایسے پہلے آپ لوگ غور کریں، خاص طور سے جو مطالعہ کرنے والے بزرگ تشریف فرما ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں کس کو چبھیں گی؟ جو دشمن صحابہ ہوگا، یا اس کو چبھے گی جو اہل سنت سے خارج ہوگا؟ اس کو چبھے گی جس کے عقیدے میں تفضیل یا رافضیت ہوگی، اسے چبھے گی نا. تو غوث پاک کی یہ باتیں جن لوگوں کو چبھنی تھیں، ان لوگوں کے بارے میں غوث پاک نے خود ارشاد فرمایا. اگلے الفاظ سنیں. حضور غوث پاک اپنی اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب اہل سنت کو کوئی بندہ ناسبی کہہ رہا ہو، نیٹ پہ ایک بیان موجود ہے کسی نوجوان کا کہ جی حضور غوث پاک بھی معاذ اللہ ناسبی ہیں. تو حضور غوث پاک اس کتاب میں آگے لکھ رہے ہیں، یہ ساری باتیں بیان بھی کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ سنیوں کو ناسبی کہہ رہا ہے تو سمجھ جانا کہ وہ خود رافضی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الفاظ سنا. علامت الرافضۃ تسمیتہم اہل العصر ناصبۃ. رافضیوں کی علامت یہ ہے کہ سنیوں کو ناسبی کہیں گے. اگر میں کہوں نا کہ یہ جو لوگ معجزے اور کرامت کے منکر ہوتے ہیں، طرح طرح کے کیچڑ اچھالتے ہیں، ان پر جو اللہ کی طرف سے گرفت اور عذاب آتا ہے تو وہ تو پھر اللہ جانے. لیکن جو لوگ اللہ کے ولیوں کے خلاف اس قسم کی ہرزہ سرائی کرتے ہیں، وہ کرامتیں اور معجزات تک مانتے نہیں ہیں. لیکن یار حضور غوث پاک کی علمی کرامت تو مان لو کہ آپ کو علم تھا، یا آپ کے وجدان میں تھا، یا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کے قلم سے وہ بات صادر کرا دی کہ ایک وقت آنا ہے میرے غوث کے بارے میں ناسبیت کے فتوے اٹھنے ہیں، میں غوث کے قلم سے پہلے لکھوا دوں کہ سنیوں کو ناسبی کہنے والا ہمیشہ رافضی ہوتا ہے. یہ میری تقریر اب تک تو آسان تھی، آپ اجازت دیں تو ایک مشکل بات بھی کر دوں. سبحان اللہ. حضور غوث پاک نے وہ وضاحت بھی کی ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اماموں کو اللہ مقرر کرتا ہے نبیوں کی طرح، اب وہ تو ہم جانتے ہیں کہ حضور کے بعد کسی کا مامور من اللہ ہونا، یا کسی کو مامور من اللہ سمجھنا، یا کسی پر وحی کا آنا سمجھنا، کسی کو معصوم سمجھنا، یا کسی کو نبیوں سے افضل سمجھنا، یہ ساری باتیں ختم نبوت کے خلاف ہیں. بھائی ایک بندہ کہتا ہے میں حضور کے بعد کہتا ہوں کہ نبی کو نہیں آ سکتا لیکن نبیوں سے افضل آ سکتا ہے، تو بڑا خطرناک منکر نہیں ہے ختم نبوت کا؟ بے شک. حضور غوث اعظم نے یہ وضاحت کی ہوئی ہے کہ جو لوگ اماموں کو اللہ کی طرف سے مقرر شدہ اور ان کی امامت کو نص یا منصوص مانتے ہیں، اور سنیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ امام کو خود نسب کرتے ہیں. نسب کا مطلب ہوتا ہے سلیکٹ کرنا یا الیکٹ کرنا، خود چناؤ کرنا اور اجماع کے ذریعے سے امام کو کھڑا کرنا. اس کو عربی میں کہا جاتا ہے نسب امام، نون صاد بے، نسب امام. تو یہ لوگ ماموریت کے قائل ہیں، سنی نسب امام کے قائل ہیں، اور چونکہ امام کو نسب کرنا اجماع اور جمہور کے ذریعے سنیوں کے نزدیک مسلم ہے، اس وجہ سے رافضی لوگ سنیوں کو ناسبی کہتے ہیں کہ امام کے نسب کے قائل ہیں. جو قائل ہو نسب امام کا، نسب سے ناسبی بنا کر رافضیوں نے اہل سنت کو ناسبی کہا ہے. ان کے ناسبی کا لفظ استعمال کرنے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ غوث پاک فرمایا. سبحان اللہ. پنجابی میں کہتے ہیں توڑ چا دیتی آپ نے.
صحیح تہ تک پہنچا دیا ہے، مجرم کو اس کے گھر تک پہنچا دیا ہے، اور اپنے غلاموں کو قیامت تک ایسے مجرموں کی شناخت کرا کے رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ ایک گزارش اور بھی، اس کے بعد حضور غوث پاک نے ایک عنوان قائم کیا، پورا ہیڈنگ، فرماتے ہیں رافضیوں کی یہودیوں کے ساتھ مشابہتیں کیا کیا ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ نا، اور آپ نے 11 مشابہتیں بتائی کہ یہودی بھی یہ کہتے ہیں، یہ بھی یہ کہتے ہیں، یہودی بھی یہ کہتے ہیں، یہ بھی یہ کہتے ہیں۔ یہودی بھی کتاب کے محرف ہیں، اور یہ لوگ بھی قرآن کو محرف مانتے ہیں۔ یہودی بھی حضرت جبریل علیہ السلام کے دشمن تھے، اور یہ بھی حضرت جبریل کے دشمن ہوتے ہیں۔ آپ لوگ الزام نہ سمجھ لینا اس بات کو۔ عزیزان گرامی، ان کے جو 5 بنیادی عقائد ہیں نا، ہمارے ایمان مفصل کے مقابلے پر ان کے 5 عقائد ہیں: توحید، عدل، رسالت، امامت، قیامت۔ دوبارہ سن لو، توحید، عدل، رسالت، امامت، قیامت۔ ان کی ہر عقیدے کی کتاب، بلکہ چھوٹی چھوٹی نماز کی کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، جو ان کے بچوں کی جیب میں بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو 5 عقیدے آپ نے غور نہیں کیا، ان میں قرآن کا ذکر کوئی نہیں، ان میں فرشتوں کا ذکر کوئی نہیں۔ عدل اور امامت ڈالے ہوئے ہیں، اور فرشتے اور کتابیں نکالے ہوئے ہیں۔ فی الحال ہم ڈالنے پر اعتراض نہیں کرتے، وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ ہمارا سوال یہ کہ نکالے کیوں ہیں؟ سبحان اللہ، بے شک۔ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جو اللہ کی توحید، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کا منکر ہوگا، وہ دور کا گمراہ ہے، نیڑے تریڑے دبی نہیں۔ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ تو یہ دلالت بعیدہ ہے، صرف دلالت نہیں ہے۔ ادھر واسطے پنجابی اردو کا لفظ آپ خود ڈھونڈ لینا۔ سنی بھولا کیا کہتا ہے، جی آپ نے عدل اور امامت کیوں ڈالے ہوئے ہیں؟ نہیں جناب، اتھوں نکلو، تسی پوچھو کہ آپ لوگوں نے فرشتے اور کتابیں نکالے ہوئے کیوں ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جبریل کے دشمن یہودی بھی تھے، اور جبریل کے دشمن یہ بھی ہیں۔ انہوں نے فرشتے وارا ہیں، کتابیں وارا ہیں۔ یہ 11 مشابہتیں حضور غوث پاک نے لکھی ہیں، جن میں اس میں آپ کو 2-3 مثال کے طور پر، سیمپل کے طور پر پیش کرتی۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ حضور غوث پاک کی ایک کتاب ہے سر الاسرار۔ اس کتاب میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فرقے کا ذکر کیا۔ فرماتے ہیں ایک فرقہ ہے، اس فرقے کا نام ہے حامیہ۔ حضور غوث اعظم کے زمانے میں ایک فرقہ تھا، اپنے بہت سے فرقے لکھے ہیں، ایک فرقہ کا ذکر کرتے ہیں حامیہ ہے لاہوری۔ فرماتے ہیں حامیہ فرقہ ہے ہمارے زمانے میں، کہتے ہیں یہ فرقہ کہتا ہے کہ علم کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ جس ماحول میں بیٹھے ہیں نا، آپ کے سجدے کعبے بھی بہت سارے پیر بیٹھے ہوئے ہیں بن کے، آستانوں کے نام پر، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، اس کا نقشہ پیش کرتے ہوئے یہی باتیں آپ کو یہ لوگ کرتے ہوئے نظر آئے۔ جہاں اس قسم کی بات سنو، سمجھ جاؤ کہ حضور غوث پاک نے اسی کے بارے میں مجھے الرٹ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حامیہ فرقہ علم کا مخالف ہے، علم نہ پڑھو، کتابیں نہ پڑھو، درس و تدریس کا منکر ہے، یہ لفظ ہے، یخالفون التدریس، تدریس کے منکر ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارا طریقت والوں کا قرآن تو شعر ہے، شعر و شاعری کو طریقت کا قرآن کہتے ہیں۔ اب دیکھ لیجیے آپ کی اسٹیجوں پہ کیا ہوتا ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، کیوں جی نعت کی صورت میں قرآن سنانا تو خود قرآن چا پڑھ۔ غوث پاک کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ شعر و شاعری کو طریقت کا قرآن کہتے ہیں۔ کہ بولا میں آپ کو سر الاسرار کا صفحہ نمبر 58 بتا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کا شک نہ رہے۔ 58 ادھر آپ فرما رہے ہیں، آگے فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے طریقت کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے اور اپنے آپ کو یسمون انفسہم اہل السنہ، اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ اب سن لو، اس کا مطلب ہے کہ یہ کالی بھیڑیں آپ کے اندر موجود ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں، وَلَيْسُوا مِنْهُمْ، حالانکہ یہ سنی نہیں ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے کم از کم اسے تو سنی مان لو، محترم اپنی اصلاح فرمائیے۔ غوث پاک فرما رہے ہیں کہ حامیہ فرقہ خود کو سنی کہتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ سنی نہیں ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں وَيَنْتَسِبُونَ أَنفُسَهُمْ إِلَى حیدر،
وبعضهم الی قلندر وبعضهم الی ادہم، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے آپ کو حیدری کہتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو اپنے آپ کو قلندری کہتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو ابراہیم ادہم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ اللہ اب جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں لوگ، یا مذہبی طور پر جن لوگوں کا مطالعہ ہے، جن لوگوں کا ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، وہ تو طے تک پہنچ گئے ہوں گے کہ یہ ساری کالی بھیڑیں ہماری سٹیجوں پر آ کر ہمارا سجایا ہوا سٹیج، ہمارا رکھا ہوا اسپیکر، ہمارا کیا ہوا خرچہ، سب کچھ ہمارا ہوتا ہے۔ یہ ہماری یوں عوام کا ایمان خراب کرنے کے لیے ہم خود ان کو سٹیج پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ پڑھ جو منہ نہیں پڑھ۔ حضرت گرامی تھوڑا آگے چلنے دیجیے مجھے، جہاں ایک میں آپ کی خدمت میں ایک اخذ کیا جانے والا سبق جو غوث پاک سے ہمیں مل رہا ہے وہ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اپنی محفلوں کو کنٹرول یوں کیا جائے کہ ہماری محفل میں ہم تلاوت بھی الاٹ کریں کہ فلاں جگہ سے تلاوت کر، ہو سکے تو بعد میں ترجمہ کروائیں، وہ نہیں دیر لگتی۔ سبحان اللہ۔ وہ جو زیادہ تجوید کے ساتھ اور تکلف کے ساتھ قرآن شریف پڑھا جاتا ہے نا، آپ اس کے بجائے حدر میں پڑھ دیں، وہ ٹائم آپ ترجمے کو دے دیں، اچھا سا ترجمہ۔ اور علماء تو خود بھی کسی نہ کسی رکوع کا ترجمہ کر کے اس کا اچھا مفہوم تیار کر کے قاری کو دے سکتے ہیں، یا ایک اور نوجوان بعد میں کھڑا ہو کے وہ ترجمہ سنا دے کہ بھائی تم نے جو قرآن سنا ہے، جو رکوع پڑھا گیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ ایمان سے بتاؤ، ایمان تازہ ہوگا کہ نہیں؟ حضور کی امت میں علم پھیلے گا کہ نہیں؟ قرآن کو یہ حق حاصل ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ پھر نعت خان کو نعت الاٹ کرو، تم نے یہ نعت پڑھنی ہے، سجے کھبے نہیں ہونا۔ اب نعت کا بہانہ ہوتا ہے بھولے سنی، نعت کا بہانہ ہوتا ہے ایک شعر، نعت کا ہوتا ہے دو شعر، منقبتوں کے ہوتے ہیں، منقبتیں مل کے اپنی مرضی کی۔ تو موقع پینیٹریٹ کرنے کا، اندر داخل ہونے کا کس نے دیا؟ ہمارے عدم کنٹرول نے، کہ ہم نے ان لوگوں کو لگام نہیں دی تھی۔ خبردار ان کو ان کی مرضی کی نعت مت پڑھنے دینا۔ آج کل نعتیں لکھنے والے بہت سے تو ایسے ہیں جو گانے لکھتے ہیں، غزلیں لکھتے ہیں، فلمی دھمالے لکھنے والا مرتی والے، ایک کہتا میں ایک نعت لکھ کے مرا ہوں، شاید بخشش ہو جائے۔ ایسے بندے کی نعت کے اندر اسی قسم کے جراثیم ہوں گے کہ نہیں جو اس کی بدعقیدگی ہے؟ تو ان چیزوں پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ذمہ دار بن جائیے۔ اور برائے مہربانی جو ہمارے علاقے کے بھولے سنی ہوتے ہیں، محلے دار ہوتے ہیں، علاقے دار ہوتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو لے کے آ جائے، میرے چھوڑ نو بڑا شوق ہے جی، مہربانی نہیں کرائے کہ انہوں اسٹیج سیکرٹری بنا دو۔ نہ بیٹا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا بیٹا عالم دین بڑھے، 10 سال پڑھے، میں کہتا ہوں عالم دین سے بڑا عالم اسٹیج سیکرٹری کو ہونا چاہیے۔ بھائی میں دلیل سے بات کرتا ہوں۔ کیوں؟ عالم دین نے ایک تقریر کرنی ہے تو اسٹیج سیکرٹری نے، تلاوت ہوئی تو اس کا خطاب پھر شروع ہو گیا، نعت ہوئی تو اس کا خطاب پھر شروع ہو گیا، ایک سے زیادہ نعتیں ہیں تو اس کا خطاب، جتنی نعتیں اتنے خطاب، تو اس کو تو بڑا تکڑا عالم ہونا چاہیے۔ میزبان خود کیوں نہ اسٹیج سیکرٹری بن جائے؟ اس طرف توجہ دیجیے، ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا، یہ اس دور کی سخت ضرورت ہے۔ بے شک تبدیلی لائیے اپنی محفلوں کے اندر، اور ہر بندہ جو آ کے بیٹھ جائے، اس گٹھے بیٹھا، اس گٹھے بیٹھا، مرضی کے نعرے لگا رہا ہے، اس پہ بھی کنٹرول۔ سونا اعلان کیا جائے کہ نعرہ اسٹیج سے لگے گا، بے شک کنٹرول ہو گیا۔ وہ اپنے عقیدے لے کے آپ کے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ باتیں 3-4 ہیں لیکن مشکل ہرگز نہیں ہے۔ تو حضور غوث پاک نے جو ہمیں متوجہ کیا کہ یہ خود سنیوں کا لبادہ اوڑے ہوئے ہوگا، تمہارے اندر آ کے بیٹھا ہوگا، یہ شاعری پہ زیادہ توجہ دے گا، کلندری بھی بنے گا، حیدری بھی بنے گا، ادھمی بھی بنے گا، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ یہ سنی کوئی نہیں ہے، یہ بد عقیدہ ہے اور اہل سنت سے خارج ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کم از کم فتویٰ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں خطیبوں کے بارے میں بھی، تو خطیب بھی جو قرآن و سنت کے خلاف بات کرتا ہے اور کچی بات کرتا ہے، گھڑی ہوئی اور موضوع حدیثیں پیش کرتا ہے، اور اسی طرح کی جس طرح کہ یہ نعت پڑھنے والے بعض بد عقیدہ ہے، میں بعض ضرور کہوں گا کیونکہ سارے نہیں ہوتے، سارے ایک جیسے نہیں، تو بعض یا بہت سارے بد عقیدہ ہوتے ہیں۔ ہمارے خطیبوں کو بھی چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں، کتاب صحیح پڑھ کے آیا کریں، تحقیق کے ساتھ بات کریں، قرآن حدیث اجماع اور جمہور کے خلاف کوئی بات خطیب کی زبان پہ نہیں آنی چاہیے۔ قرآن حدیث اجماع جمہور، اس کا منکر رب سے دور۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ میتھڈ ہے ہمیں حضور نے عطا فرمایا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطن لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن. ابن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ اپنی انگلی مبارک کے ساتھ ایک لمبی لکیر کھینچی. وہ خط لمبا تھا اور بڑا تھا، وائڈر تھا، چوڑا تھا. ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن یسارہ. آپ نے فرمایا یہ لمبا خط اللہ کا راستہ ہے. پھر اس خط، اس لکیر کے سجے کھبے چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی. فرمایا ان میں سے ہر چھوٹی لکیر پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. میری امت کے اجماعی اور جمہوری ریلے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا. کوئی کہے گا صحابہ کے معاملے میں ہٹ جاؤ، کوئی کہے گا تابعین کے معاملے میں ہٹ جاؤ، کوئی کہے گا ائمہ اربعہ کے معاملے میں ہٹ جاؤ. یہ میں تشریح کر رہا ہوں. کوئی کسی دور میں بھی امت کی مین سٹریم سے پبلک کو ہٹانے کی کوشش کرے گا. فرمایا مین ریلا، مین راستہ، اسی کو میں کہہ رہا ہوں قرآن، حدیث، اجماع اور جمہور. فرمایا اس سے ہٹنے والا شیطان ہے. وہ شیطانی راستے ہیں اور شیطان بیٹھا ہر چھوٹے راستے پر کالیں دے رہا ہے. بات ہو رہی تھی حضور غوث پاک کی سر الاسرار کے صفحہ 58 پر دی گئی اس عبارت کی، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر فرمایا کہ فرقہ حامیہ، کلندری، حیدری، ادہمی اور شعر و شاعری کا دل دادا اور قرآن حدیث کا اور درس کا منکر اپنے آپ کو سنی کہلانے والا ہوگا. لیکن میرے ماننے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، تم نے اس طبقے سے بچ کے رہنا. حضور غوث پاک کا ایک اور فرمان بھی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ابھی میں آپ کے ظاہری آپ کا خاندان مبارک حسنی سید ہونا، اپنے زمانے اور اپنے صدی کا مجدد ہونا، علمی اور کتابی اور تحریری خدمات کے حوالے سے، اور آپ کے عقائد و نظریات، توحید، رسالت، ختم نبوت، خلفائے راشدین، تمام صحابہ کے آپس میں جھگڑے، اس حوالے سے، اور اپنے آپ کو حیدری اور کلندری کہنے والے لوگوں کے حوالے سے، اور شعر و شاعری کو اپنا دین کہنے والوں کے حوالے سے ایک مبسوط مضمون آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. اب آپ کی کچھ صوفیانہ تعلیم آپ کے سامنے رکھنے لگا. سبحان اللہ. آپ کی ایک حالات کی کتاب ہے قلائد الجواہر. دنیا میں ہمارے مطالعے کے مطابق آپ کی سیرت پر لکھی گئی سب سے اچھی کتاب یہی ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 203 پر حضور غوث پاک ایک بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں لا يجوز للشیخ ان یجلس علی سجادۃ النہایۃ ویتقلد بسیف العنایۃ حتی تکون فی 12 خصلۃ. کسی پیر کو پیر بن کر سجادہ نشین بننے کی اجازت اس وقت تک نہیں ہے، اور حضور کی امت کی کمانڈ سنبھال کر اپنے گلے میں کمانڈر کی تلوار لٹکانے کی اجازت اس وقت تک نہیں ہے. یہ میں ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کی کتاب کا. لا يجوز للشیخ ان یجلس علی سجادۃ النہایۃ ویتقلد بسیف العنایۃ. سجادہ نہایت پر بیٹھنا اور عنایت کی تلوار لٹکانا وہ اس وقت تک جائز نہیں ہے حتی تکون فی 12 خصلۃ، جب تک اس میں 12 شانیں نہ ہوں. سبحان اللہ. اب آپ پریشان ہو گئے ہوں کہ 12 شانیں یہ ہمیں یاد کرائے گا، تو ہم تو یاد کرنے کے موڈ میں نہیں آئے. وہ 12 شانیں اتنی آسان ہیں کہ آپ فٹافٹ انشاءاللہ یاد کر لیں. آپ فرماتے ہیں خصلتان من اللہ وخصلتان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخصلتان من ابی بکر وخصلتان من عمر وخصلتان من عثمان وخصلتان من علی. فرماتے ہیں 12 میں سے 2 شانیں ایسی ہیں جو اللہ والی ہیں، 2 شانیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی ہیں، 2 ابو بکر والی ہیں، 2 عمر والی ہیں، 2 عثمان والی ہیں، 2 علی والی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ. نعرہ رسالت. ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی. اب حوصلہ بڑھ گیا ہوگا. 12 کی بجائے 6 ہستیوں پر 2 کر کے تقسیم ہو گئی، اور 6 ہستیاں بھی وہ جو آپ کے لیے سنی ہوئی ہیں، جانی ہوئی ہیں، پہچانی ہوئی ہیں اور بڑی آسان. 2 صفتیں اللہ والی، 2 صفتیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم والی، 2 ابو بکر صدیق والی، 2 عمر فاروق والی، 2 عثمان غنی والی، 2 علی المرتضیٰ والی رضی اللہ عنہ. وَأَمَّا اللَّتَانِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وہ جو 2 خصلتیں اللہ والی ہیں، أَن يَكُونَ سَتَّارًا غَفَّارًا. سبحان اللہ.
دو اللہ والی شانیں پیر میں یہ ہونی چاہیے کہ پردے ڈالنے والا ہو اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہو۔ ایسا نہیں کہ پیر صاحب خود اپنے مریدوں کو بے پرد کرتے پھریں۔ حضور غوث پاک کی طرف منسوب ایک قول ہے، بلاؤ ان کشفت عورت مریدی فی المشرق وانا فی المغرب لسترتها، اگر میرے مرید کا پردہ مشرق میں کھل جائے، میں مغرب میں بیٹھا ہوں تو میں اسے ڈھانپ دوں گا۔ تو پیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ پردے پوش ہو، وغفارن اور گناہوں سے درگزر کرتا ہو۔ لیکن آگے چل کے سمجھنا اس بات کو بھی، اس کا غلط مطلب نہ کوئی لینے کہ پیر صاحب آندھی کسی نے کچھ نہیں، آگے چلے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ گرفت نہیں کرتا اور کسی کے عیب اچھالتا نہیں۔ دوسرے نمبر فرمایا وَأَمَّا اللَّتَانِ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی دو شانیں ہیں، اَن يَكُونَ شَفِيقًا رَحِيمًا، کہ شفقت کرنے والا ہو اور رحمت کرنے والا ہو۔ شفقت اور رحمت، پیار کرے۔ حدیث میں کہتے ہیں کہ التودد الی الناس نصف العقل، لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آنا آدھی عقل ہے۔ وَأَمَّا اللَّتَانِ مِنْ ابی بکر، وہ جو دو شانیں ابو بکر صدیق والی، آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں شارٹ کرتا جا رہا ہوں، کہ میں آپ کو موضوع سے زیادہ دور نہیں لے جانا چاہتا، ورنہ اللہ کی دو شانوں پر ہی بہت ٹائم لگ جائے گا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفتوں پر ہی بہت ٹائم لگ جائے گا۔ تو صدیق اکبر کی دو شانیں کون سی ہیں؟ یکون صادقا متصدقا، فرمایا سچ بولتا ہو اور صدقے کرتا ہو۔ وَأَمَّا اللَّتَانِ مِنْ عمر، وہ جو دو عمر فاروق والی خصلتیں ہیں، شانیں ہیں، ان یکون امارا نہاء، کہ نیکی کا حکم دیتا ہو برائی سے روکتا ہو۔ وہ میں نے کہا تھا نا کہ اللہ والی دو شانیں دے کر ادھر غلط مطلب نہ لے لینا، یہ فاروق اعظم والی شان بھی اس کے ساتھ رکھیں نا تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ستاری غفاری فرماتا ہے، گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑا بلندر نہ کرے، ورنہ فاروق اعظم والی صفت بھی ساتھ رکھی گئی ہے، اس لیے کہ حضور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بارے میں سب سے زیادہ صحابہ میں سب سے زیادہ سخت آپ ہی تھے۔ غوث پاک نے ان کی شانیں بھی اڈاپٹ کرنے، اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہو برائی سے روکتا ہو۔ تو پیر کے لیے ضروری ہے کہ بہت بڑا فاؤل نہ ہونے دے، چھوٹی موٹی باتیں، مطلب کچھ لانگری سے مرچ تیز ہو گئی، لون مٹھا ہو گیا، تو ان باتوں پہ اس کی لا پا نہ کر دے۔ لیکن اگر وہ نماز میں لیٹ کرتا ہے یا نماز نہیں پڑھتا یا کوئی اور بدکاری گناہ اور عظیم فتنے کا سبب بنتا ہے تو اس کو ڈانٹنا، روکنا، ٹوکنا، یہ فاروق اعظم والی صفت بھی پیر میں ہونی چاہیے۔ وَأَمَّا اللَّتَانِ مِنْ عثمان، وہ جو عثمان غنی والی دو صفتیں ہیں وہ یہ ہیں اَن یکون طعاما للطعام وقائما باللیل والناس نِیَامٌ، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو، سخی ہو، اور رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہو جب دنیا سو رہی ہوتی۔ اب یہ طعاما للطعام، ادھر صدیق اکبر کی کیا صفت تھی؟ صادقاً متصدقاً، صدقے کرتا ہو۔ وہ صدقات اور ہیں، اور کھانا کھلانا اگرچہ یہ بھی صدقے کی قسم ہے لیکن اس کو جدا بیان فرمایا کہ پیر وہ ہے جس کا لنگر جاری رہتا ہے۔ یہ آج کی بولی میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من زار اخاہ، جس بندے نے اپنے بھائی کے پاس گیا زیارت کرنے کے لیے، ولم یاکل عنده شیئا، اس کے پاس اس نے کچھ نہیں کھایا پیا، فکأنما زار میتا، وہ ایسے جیسے میت کے پاس گیا تھا، کچھ نہ کچھ کھلا پلا کے توڑو، پانی کا ایک گھونٹ ہی صحیح۔ وَأَمَّا اللَّتَانِ مِنْ عَلِيٍّ، وہ جو دو خوبیاں علی المرتضیٰ والی ہیں، فَأَنْ يَكُونَ عَالِمًا شَجَاعًا، اس کے پاس علم بھی ہو اور بہادری بھی ہو۔ اب اس کے بغیر پیر کے لیے ضروری ہے، پیر کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ مصلے پہ چڑھ کھلوے جب تک وہ عالم نہ ہو، جب تک وہ بہادر نہ ہو۔ جب غوث پاک فرما رہے ہیں کہ پیر کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، تو اگر پیر کہے کہ مولویوں دے نیڑے نے جامی، کتاب نو ہاتھ نہ لامی، اور ہم سٹیجوں پر بھی پیر صاحب صدارت کر رہے ہوں، ہم کہہ رہے ہوں کہ پیران دے بغیر گزارا نہیں، تو جٹے پچھو پیر صاحب آکھن کے مولویوں دے نیڑے نے جانا، تو یہ کیا دین کی گت بنا رہے ہیں یہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے ادھر ایسے بندے بیٹھے ہوں
جنہوں نے باقاعدہ منازل سلوک طے کی ہوں، باقاعدہ وہ ذکر فکر مراقبے کو سمجھتے ہوں، باقاعدہ وہ لطائف کو سمجھتے ہوں، باقاعدہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدت کو سمجھتے ہوں۔ میں توحید کے بجائے وحدت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ جن لوگوں کو یہ شک شبہ یا غلط فہمی ہے کہ ہمارے والی گیم کسی کو پتہ نہیں، میں ان کو دست عرض کرتا ہوں کہ دنیا بھلے و بھلی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ علم پڑھتے ہوں، پڑھاتے ہوں اور علم کی ترغیب دیتے ہوں، اور اس قول میں بھی حضور غوث پاک فرما رہے ہوں کہ تیرے اندر علی والی شان ہونی چاہیے۔ اپنے سلسلے میں چمکان واسطے آنا مدینۃ العلم لوگوں کو پڑھاتا رہنا ہے، تو آپ علم تو دور رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے کہ تیرے مریدوں کو عقل عطا فرمائے تاکہ تم چھڑ جاؤ۔ اور پھر حضور غوث پاک خود کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا قصیدہ نا قصیدہ خمریہ، جسے قصیدہ غوثیہ کہتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم پڑھتے پڑھتے کتب بناؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنلت السعد من مولا الموالی، میں سب سے مولوں کے مولا، سب سے بڑے آقا کی طرف سے مجھے عزت افزائی مل گئی، سعادتیں مل گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے علم پڑھا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھ کے آئے کہ حضور غوث پاک نے کس طرح پڑھا، کتنا پڑھا اور کتنی کتابیں لکھی، اور قرآن کی تفسیر کو ہاتھ ڈالنا سوکھا کام نہیں ہوتا۔ ایک بات اور قابل توجہ ہے، یہ جو حضور غوث پاک نے 6 ہستیوں کی 2 خوبیاں بتائی ہیں، اللہ اس کا رسول، یہ تو ہم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لگاتے ہیں، تو باقی 4 کا ذکر جو ہے، تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کے بعد ان 4 کا ذکر آتا تو اتنے نعرہ تحقیق بنتا ہے کہ نہیں؟ حضور غوث پاک نے 3 کا ذکر نہیں کیا، 5 کا ذکر نہیں کیا، اللہ اس کے رسول کے بعد 4 کا ذکر کیا ہے۔ اور بہت سارے صوفیاء نے انہی 4 کا ذکر اپنی کتابوں میں جداگانہ کیا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ کی ایک کتاب ہے عقل بیدار، آپ اپنی کتاب عقل بیدار کے صفحہ نمبر 246 246 ادھر لکھتے ہیں، وہ فارسی میں کتاب لکھتے ہیں، از مذہب غفاظ و از ملت خوارج بیزارم، میں رافضیوں اور خارجیوں کے مذہب سے بیزار ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ من کے سنی دوست دارے 4 یارم، میں سنی ہوں اور 4 یاروں کا یار ہوں۔ سنا سلطان باہو کی کتاب کا نام لے رہا ہوں، سلطان صاحب کی کتاب بتا رہا ہوں۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، یہ ایک صوفی نہیں، سلطان باہو کی اس ایک کتاب میں ہی نہیں، کئی اور کتابوں میں اس سے ملتے جلتے حضور سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا ولی کمال کو پہنچتا ہے تو اسے حضور کی کچہری نصیب ہوتی ہے، تو کچہری میں جانے سے پہلے اسے صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، جو صداقت کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر عمر فاروق کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، جو عدل کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر عثمان غنی کی کچہری میں پیش کیا جاتا ہے، جو حیا کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر علی المرتضیٰ کی کچہری میں پیش کیا جاتا ہے، جو علم کی تجلی ڈالتے ہیں۔ اب یہ بندہ حضور کی کچہری میں جانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتاب کا نام ہے دیدار بخش۔ سبحان اللہ۔ عزیزان اکرامی، کلید جنت، دیدار بخش، عقل بیدار، یہ ساری سلطان باہو کی کتابیں ہیں۔ اور حضور غوث پاک والی تعلیمات، یہ قادری سروری تھے نا، حضور غوث پاک کے بڑے دل دادا تھے نا، سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری عرض سنی کن دھر کے ہو، میرا بیڑا اڑیا بچ کپراں دے، جتھے مچھ نہ باندھے ڈر کے ہو، یا شیخ عبد القادر جیلانی میری خبر لے ہو جھٹ کر کے ہو۔ یہ سلطان باہو کا ارشاد ہے۔ تو آپ غوث اعظم کے بڑے دل دادا، بڑے فین، اور ان کی غلامی میں اپنے آپ کو رکھنے کے بہت زیادہ دعوے دار تھے، اور یہی وہ ہستی ہے جو 4 یار کے نعرے جگہ جگہ دکھا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ میں عرض کر دوں کہ جو حضور غوث پاک نے، بات تو غوث پاک کی ہو رہی ہے نا، آپ نے جو فرمایا نا کہ ان 4 ہستی والی صفت تم میں ہونی چاہیے، ان 4 کے انتخاب کا پس منظر غوث پاک کے پاس کیا تھا؟ کثرت سے حدیثیں موجود ہیں، سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے۔ آقا نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ،
اللہ تعالیٰ ابو بکر پہ رحمت کرے، اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور ہجرت کی رات مجھے کندھوں پہ اٹھا کے پھرتا رہا۔ سبحان اللہ۔ رحم اللہ عمر، اللہ تعالیٰ عمر پہ رحمت کرے، یقول الحق ولو کان مرا وترک الحق ما له صدیق، عمر سچ حق بولتا ہے خواہ کڑوا، سبحان اللہ۔ اور اکیلا رہ جانا پسند کرتا ہے، حق کو نہیں چھوڑتا۔ سبحان اللہ۔ یہ لفظ حق ذرا نوٹ کرنا، یقول الحق وترکہ الحق، 2 بار استعمال فرمایا۔ اور بھی حدیث ترمذی میں ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کی زبان پر بھی حق جاری کر دیا ہے، دل پر بھی حق جاری کر دیا ہے۔ زبان پر جو حق جاری ہوا وہ شریعت کا علم ہے، دل پر جو حق جاری ہوا وہ طریقت کا علم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سیاسی خلیفے نہیں تھے، یہ اولیاء کاملین تھے۔ رحم اللہ عثمان، اللہ تعالیٰ عثمان پہ رحمت کرے، یستحییہ الملائکہ، آسمان کے فرشتے بھی عثمان کا حیا کرتے ہیں۔ رحم اللہ علی، اللہ تعالیٰ علی پر رحمت کرے، اللہ عدل حق کما ہوئے سمادار، یا اللہ علی جدھر جائے حق کو ساتھ گھما دے۔ سبحان اللہ۔ چاروں یاروں کا ذکر ہے۔ اب حق علی، جدھر علی جائے حق ادھر جائے، تو ادھر فاروق اعظم کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان کی زبان پر بھی حق ہے اور دل پر بھی حق ہے، اور حق بولتا ہے خواہ کڑوا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حق والی بات کرو تو ایک عمر فاروق کو یاد نہ رکھو، علی المرتضیٰ کو بھی یاد رکھو، اور علی المرتضیٰ کی بات کرو تو ایک علی المرتضیٰ کی بات نہ کرو، عمر فاروق کو بھی یاد رکھو۔ سبحان یہ اللہ۔ 2 نمبریاں چھوڑ دو۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک حدیث نہیں، اس میں کتنوں کا ذکر ہے؟ 4، 3 کا بھی نہیں اور 5 کا بھی، یہاں حدیث ختم ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حیثما دار، حدیث مکمل۔ اب 3 بھی نہیں، 5 بھی نہیں، 4 کو چننے کا سبب کیا تھا؟ حضور غوث پاک نے اسی لیے 4 کو چنا ہے، سبحان اللہ۔ 4 کا تذکرہ کیا۔ ایک حدیث اور ہے، سن لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اختار اصحابی سب النبیین والمرسلین، یہ شفا شریف اور ریاض النظرہ بہت کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے صحابیوں کو نبیوں کے بعد چن لیا ہے۔ ان اللہ اختار اصحابی سب النبیین والمرسلین واختارنی منہم 4، اور میرے لیے 4 کو چنا ہے۔ سبحان اللہ۔ لفظ 4 ہے، 4 کو چنا ہے۔ اچھا 4 کا لفظ کافی تھا، لیکن آقا نے مزید کرم فرمایا، فرمایا ابا بکر و عمر و عثمان و علی، نام لیے، پہلا ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے، تیسرا عثمان ہے، چوتھا علی ہے۔ ہم خیر اصحابی، یہ میرے تمام صحابہ میں سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ فی اصحابی کلہم خیر، ویسے میرے سارے کے سارے صحابی بہترین لوگ ہیں۔ اور بہت حدیث ہے، ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں۔ کتاب الفتن میں امام حماد بن نعیم نے یہ حدیث نقل کی، امام بخاری سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی صحابی حاضر ہوئے، اونٹ کا سودا کیا اور سودا ادھار ہوا، نبی پاک کے ساتھ سامنے فرمایا کہ پیسے بعد میں دے دو۔ وہ باہر نکلے تو آگے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ مرتضیٰ کریم نے فرمایا سودے کا کیا بنا؟ اس نے کہا جی حضور نے بعد میں پیسے دینے کا وعدہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا جاؤ واپس، حضور سے عرض کرو یا رسول اللہ آپ کا وصال ہو جائے تو میں پیسے کس سے دوں؟ وہ واپس کیا، حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق سے لے لیں۔ واپس آیا، آپ نے پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا حضور نے صدیق اکبر کا نام لیا ہے۔ فرمایا دوبارہ جاؤ، اگر ابو بکر صدیق فوت ہو جائے تو پھر کس سے لوں؟ وہ دوبارہ گیا، حضور نے فرمایا عمر سے لے لینا۔ علی مطلع نے پھر واپس بھیجا، حضور نے تیسری بار فرمایا عثمان سے لے لینا۔ آپ نے پھر بھیجا کہ عثمان کے بعد کس سے لوگے؟ حضور نے فرمایا اس سے لے لینا جو تمہیں بار بار واپس بھیج رہا ہے۔ اہل بیت کی شان میں ایک کتاب ہے، شاید سب سے اونچی کتاب ہو، اس کتاب کا نام ہے نور الابصار فی مناقب آل النبی المختار۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، ہمارے دوستوں کے پاس ہوتی ہے۔ اس کتاب میں
اس کتاب کے مصنف امام مومن بن مومن شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ نے خلفائے اربع 4 یار کا پورا عنوان باندھ کر 10 یا شاید 12 حدیثیں نقل کی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان حدیثوں میں صرف 4 یار کا ذکر کیا ہے، نہ 3 کا کیا ہے، نہ 5 کا کیا ہے. اب ثابت ہو گیا کہ سنی جب نعرہ تحقیق لگا کر حق 4 یار کہتے ہیں تو حضور کی فرمائی ہوئی حدیثوں کی روشنی میں کہتے ہیں، حضور غوث اعظم کے اس فرمان کی روشنی میں کہتے ہیں، حضرت سلطان بہو کے ان فرمودات کی روشنی میں کہتے ہیں. اور گرامی آپ تصوف کی جو چاہے کتاب اٹھا کے دیکھ لیں. داتا صاحب نے کشف المعجوب میں جب ولیوں سینکڑوں ولیوں کا ذکر کیا ہے تو سب سے پہلے 4 یار کا ذکر کیا ہے. اندر جا کے بھی کرتے نا 4 یار کا تو یار 4 ہی ثابت ہونے تھے. آپ نے تو سب سے پہلے ان 4 کا ذکر کیا ہے. کشف المعجوب پڑھ کے دیکھ لو. ویسے میں کہوں گا ہر بندے کی گھر یہ ہونی چاہیے. اوکے سب اس کو 2 ترجمہ ملتا ہے، یہ خرید لیجیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے. انشاءاللہ آپ کا عقیدہ بھی ٹھیک رہے گا، عمل بھی ٹھیک رہے گا، نماز روزہ بھی سیدھا رہے گا اور آپ کا تصوف بھی سیدھا رہے گا. علماء فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو وہ کشف المعجوب کا مطالعہ کرتا رہے، کشف المعجوب اس کو پیر بن کے ملے گی. جیسی کتاب. اب کتاب اللمہ پڑھ لیں، آپ رسالہ کشیریہ پڑھ لیں، تصوف کی دوسری کتابیں پڑھ لیں، آپ کو 4 یار کی شانیں جداگانہ نظر آئیں. داتا صاحب کا عرس منانا سوکھا ہے، داتا صاحب کی تعلیمات پہ عمل کرنا اور کرانا بدعقیدوں کے لیے بڑا اوکھا ہے. حضور غوث پاک کی 11 منانا اور کھانا بڑا سوکھا ہے. حضور غوث پاک کے عقائد و نظریات پڑھ کے سنانا ذرا بدعقیدہ لوگوں کے لیے اوکھا ہے. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے نغمے گانا بڑا آسان ہے، لیکن بدعقیدہ لوگوں کے لیے سلطان باہو کے عقائد و نظریات کو اڈاپٹ کرنا، اختیار کرنا بڑا مشکل ہے. یہ پوری امت کا عقیدہ ہے، اجماعی اور متفقہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح عقیدہ سنی بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہماری اسٹیجوں پہ 11ویں کی محفل میں بھی جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، خاص طور سے شعر و شاعری کے حوالے سے، آپ حضور غوث پاک کی کتابیں پڑھ کے ضرور دیکھیے. جو سنجیدگی اور تحقیق وہاں ہے وہ ہماری اسٹیج پہ کون نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی راہ پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.